اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات لم یزل لا یزال تمام مسلمان بھائیوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو مریض ہیں ان کو شفاء کلی عنایت فرمائے، اور جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی نیک حاجات کو مستجاب فرمائے۔ میرے سامعین محترم، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کو بیان کرنا ہے۔ آئیں اس کو پہلے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے سامعین محترم، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربوں کا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ، قالو ان سب نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد پھیلائے گا، جو فساد مچائے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء ویسفک اور وہ بہائے گا اور وہ ریزی کرے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری ثنا کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکیزگی کا دورہ کرتے رہتے ہیں، لکا تیرے لیے، قالا اس نے کہا، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، مالا جو نہیں، تعلمون تم جانتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا تو فرشتوں نے کہا، کیا تو بنائے گا اس میں، من یفسد فیہا جو اس میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء اور وہ خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیرے لیے ہم پاکیزگی کا دورہ کرتے رہتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے کہا یا اس نے کہا، بے شک میں جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، یعنی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ تھا ہمارا اس آیت کا ترجمہ، اور یہاں پہ واو استعنفہ ہے یا مستعنفہ کہیں یا ابتدائیہ کہیں، از یعنی ظرف زمان ہے، قال اب ظرف زمان تو مبنی بر سکون ہے، قال فعل ماضی ہے، قال یقولو اجوف کا باب ہے، کیونکہ اجوف کی تعریف یہ ہوتی ہے چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس کے عین کلمہ کے مقابلے میں اگر کوئی حرف
یعنی حروف اصلی جو عین کلمہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی حرف آ جائے، حرف علت آ جائے تو اسے معتل العین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں۔ تو لہذا یہاں قال کی واو جو ہے الف جو ہے یہ تبدیل شدہ ہے واو سے، تو لہذا یہ قال ربو کا، رب جو ہے ربو کا یعنی قال کا فاعل ہے کا، پھر رب مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ ہے، تو یہ جو ہے یہ اس فعل و فاعل جملہ ہو کے یہ اس کے لیے کیا ہے مجرور، یعنی محلاً کیا ہے مجرور ہے، کیونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، کیونکہ زمانیہ یہ کیا ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے۔ للملائکۃ یہ ملائکہ جو ہے قال کے متعلق ہوتے ہیں۔ انی ان حروف مشبہ بالفعل ہے یا اس کا اسم ہے، جاعل خبر ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، تو محلاً یعنی مرفوع کہیں گے۔ اب یہاں تک یہ جو ہے، اب یہ کیا ہے مقولہ ہے اس قال کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ رب نے کہا ہے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں اس زمین میں، تو یہ فی الارض جار و مجرور متعلق ہو گئے کیا ہے فعل کے یہاں، یعنی کون اس جاعلن کے، تو خلیفتاً یہ مفعول بہ ہے جاعلن سے۔ اب خلیفتاً مفعول ہے، مفعول بہ ہے تو منصوب ہوگا، لہذا محلاً کیا ہے منصوب ہے۔ قالو فعل و فاعل، اتجعلو جو ہے کیا ہے حمزہ استفہام ہے، تجعلو فعل مضارع مخاطب کا صیغہ ہے، تو لہذا یعنی اس میں انت ضمیر ہے، یہ فعل و فاعل ہے تو فیہا اسی تجعلو کے متعلق ہو جائے گا، اور یہ کیا ہے قالو کا کیا ہے مقولہ ہے، تو مقولہ کا محل اعراب کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، کیونکہ مقول یعنی منصوب مفعول بہ واقع، لہذا من یفسدو، اب یہ من موصولہ ہے، یفسدو فسد یفسدو سے، یفسدو فعل مضارع مجہول میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو لہذا یہ فیہا اسی کے متعلق ہو کے، اب دیکھیں یہ اسی من کے لیے صلہ ہے، اب یہ من جو ہے یہ مفعول بہ ہے تجعلو کا، تو یہاں یہ بھی کیا ہو جائے گا مفعول بہ ہے تو منصوب ہے، لہذا یہ من موصولہ ہے، تو یعنی یہ جملہ بیانیہ بھی اس کو یعنی قال مقولہ کا جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ قال جو ہے یہ یعنی جملہ مستأنفہ ہے، اور یہ کیا ہے اس کو ہم جب مستأنفہ ہے تو یعنی بیانیہ کہیں گے، تو یہ پھر اس کے لیے مقولہ ہے، اور یہ پھر اس من کا صلہ ہے، تو صلہ کا محل اعراب نہیں ہوتا، و یصفکو کیونکہ واو عاطفہ ہے، جب عاطفہ ہے تو یہ فعل کا یفسدو پر عاطفہ ہے، تو یہ اسی کا کیا ہے یعنی معطوف علیہ ہے، لہذا صلہ کا معطوف علیہ تو اس کا محل اعراب نہیں ہے۔ یہ دماء مفعول ہے کس کا، یصفکو کا، تو اب ہوا اس کا فاعل ہے جو مستتر ہے، وہ حالیہ ہے، نحن مبتدا ضمیر ہے منفصل ہے، نسبح فاعل و فاعل، اب اس میں کیونکہ نسبح میں کیا ہے نحن ضمیر ہوگی تو اس کا فاعل ہے، اور یہ فعلیہ ہو کے خبر ہے اس نحن مبتدا کے لیے، جب یہ خبر ہے تو یہ بھی محلاً مرفوع ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ جملہ حالیہ ہے منصوب ہو گیا، بحمد کا یہ جار و مجرور ہے، تو لہٰذا اس کو متعلق کریں فعل محذوف کے حال بنے گا، تو ونقدسو دوبارہ اسی پہ عطف ہے، نقدسو بھی وہی قدس و نقدس باب تفعیل سے ہے، قدسا یعنی صرفا، قدسا یقدسو تقدیس یعنی پاکیزگی بیان کرنا، تو لہٰذا یہاں یہ لکا اسی کے متعلق ہو جائے گا، اور پھر یہ کیا ہے یہی جملہ ہے معطوف علیہ یعنی حال واقع ہوگا۔
اب یہ قالا یعنی پھر یعنی نیا جملہ ہے، یعنی قالا ثانی ہو گیا، اول وہ کھڑا ہے اور ثانی یہ ہے، تو یہ بھی ابتدائی ہے، اس کا محل اعراب نہیں ہے، لہذا قال انی کیا ہے، انی حروف مشبہ بالفعل ہے یا اس کا اسم ہے، عالم اس کے لیے کیا بن جائے گی، خبر بن جائے گی، تو یہ مقولہ ہے اس قالا کے لیے، تو لہذا قالا کے لیے مقولہ ہے تو منصوب ہوگا۔ ما موصولہ ہے اور یہ مفعول بنے گا، یہاں پہ بہرحال ما جو ہے کیا ہے، موصول ہے اور مفعول بھی ہے عالموں کا، کیونکہ عالم و فعل کیا ہے، مضارع متکلم کا صیغہ ہے، تو ما موصول ہو گیا، لا کیا ہے، نہیں ہے، تعلم فعل و فاعل ہے، جملہ فعلیہ، تو یہ اب کیا ہے، صلہ ہے ما کے لیے۔ یہ ہماری وہ تجزیہ ترکیب تھی، بہرحال اس میں بہت سارے پوائنٹ ہو سکتے ہیں جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے بتا دیے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اس مشق کی طرف، کیونکہ ہمارا اصل موضوع یہی اسی کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ترجمہ و مفاہیم قرآن، تو لہٰذا اس جو کتاب ہے اس کی مشق و سوالات ہیں۔ پہلی مشق کیا ہے، صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ اب اس کا پہلا الف ہے، یعنی لفظ کے اعتبار سے کون سا معنی صحیح ہے۔ اب دیکھیں ارسلنا، انزلنا، اب ارسلنا کا آپ جانتے ہیں معنی کیا ہوتا ہے، یعنی ہم نے بھیجا۔ اب یہاں کیونکہ اس نے پہلے انزلہ کا معنی لے کے آیا ہے، اس لیے اس کو ہم انتخاب نہیں کر رہے، ورنہ یہ بھی انزلہ کا معنی ہم نے نازل کیا، ارسلنا ہم نے بھیجا، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ ترتیب کو دیکھنا ہے۔ اب ترتیب یہاں پہ یہ اس نے الٹ کیا ہے، اس لہٰذا اس کو ہم اس لیے یعنی صحیح نہیں قرار دے رہے، لہذا کیا ہے، ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے انزلنا ہم نے نازل کیا، تو کون سا جز ہو گیا، یہ جز ہو گیا۔ اب یہ پہلا۔ دوسرا کیا، انذر تم ڈراؤ، انذار کرو، اتقو تم سب تقوی اختیار کرو، لہذا یہی ہے، یعنی انذر تم سب ڈراؤ، یہ جمع کا صیغہ تو نہیں ہے نا، لہذا یہاں پہ یہ جمع استعمال کیا ہے، لہذا اس کا جواب کیا ہے، یہ صحیح ہے۔ اب تیسرا بینات، بعثنا، اب دیکھیں بینات یعنی روشن دلیلیں، بینات بین کی جمع ہے تو دلیلیں ہوں گی نا، بعثنا ہم نے بھیجا، تو لہذا دوسرا کیا ہے، بے ہے روشن دلیل، اس نے ہم کو بھیجا، لہذا یہ غلط ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہے۔ اب چوتھا کیا ہے، جاؤ و اب اجتنبو، اب دیکھیں یعنی جاؤ و اب تم سب لاؤ، تم سب بچو، اب اس کا دوسرا کیا، وہ سب لائے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا، جاؤ وہ سب لائے، یعنی جاؤ ہے نا، لہذا تم یعنی وہ مخاطب تو نہیں ہے، لہذا کیا ہے، تم اجتنبو تم سب بچو، تو یہ اس کا بے جو صحیح ہے۔ اب آخری از مع، از یعنی یہاں پہ اس نے جو ترجمہ کیا ہے برعکس کیا ہے، ساتھ، ما کا معنی ساتھ ہوتا ہے، اس کا معنی جب، اب یہ جو صحیح نہیں بنا، لہذا کون سا صحیح ہے، از یعنی جب، ما یعنی ساتھ، لہذا کون سا جز ہوا، ہمارا یہ جز ہوا۔ تو یہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے مفید ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔